ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک جادوئی جنگل تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جادوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو ڈر تھا کہ وہاں کوئی گیا تو واپس نہیں آئے گا، اسی لیے سبھی بچے اور بڑے اس جنگل سے دور رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک نیک اور بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا کتا تھا جس کا نام ٹومی تھا۔ علی اور ٹومی ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے، کھانا کھاتے اور یہاں تک کہ سوتے بھی ایک ساتھ تھے۔ علی کو ہمیشہ سے جنگل میں جانے کا شوق تھا، لیکن اس کی دادی نے اسے سمجھایا تھا کہ جنگل میں جادوئی مخلوقیں رہتی ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک دن علی کے دوست علی کو چھیڑنے لگے کہ وہ جنگل میں جانے سے ڈرتا ہے۔ علی کو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جادوئی جنگل کے راز کو جان کر ہی دم لے گا۔ علی نے رات کو ٹومی کو ساتھ لیا اور چپکے سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہوئے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں ایک عجیب سرگوشی کی طرح آواز لگانے لگیں، لیکن علی نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتا گیا۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک خوبصورت تتلی ملی جس کے پروں پر چمکدار رنگ تھے۔ علی نے اس تتلی کا پیچھا کیا اور وہ تتلی اسے جنگل کے اندر ایک غار تک لے گئی۔ غار کے اندر علی نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا کرسٹل تھا۔ بوڑھی عورت نے علی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس جنگل میں کیوں آئے ہو؟ علی نے کہا، میں یہاں اس جنگل کے راز کو جاننے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس جنگل کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جو کوئی اس جنگل میں آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو یہ جنگل اپنا دوست بنا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں برے ارادے سے آئے تو جنگل اسے واپس نہیں جانے دیتا۔ علی نے مسکرا کر کہا، میرا دل صاف ہے اور میں صرف اس جنگل کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے اسے کرسٹل دیا اور کہا، یہ کرسٹل تمہیں جادوئی مخلوقات کو دیکھنے میں مدد دے گا اور اس جنگل کی ہر چیز تمہارے لیے جادوئی ہو جائے گی۔ علی نے کرسٹل کو ہاتھ میں پکڑا تو اچانک پورے جنگل میں روشنی پھیل گئی اور سامنے ایک خوبصورت ہرن نظر آیا جو باتیں کر سکتا تھا۔ ہرن نے علی سے کہا، آؤ میں تمہیں اس جنگل کے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ علی اور ٹومی ہرن کے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں انہیں پیاری سی خرگوش نظر آئی جو انہیں پھولوں کا تاج بنا کر دینے لگی۔ پھر انہیں ایک بڑا سا آلو ملا جو علی کو کہانیاں سنانے لگا کہ کیسے یہ جنگل انسانوں سے دوستی کرنے کا خواہاں تھا۔ چلتے چلتے علی کو ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک ننھی سی شہزادی ملی جس کا نام رانی تھا۔ رانی نے علی کو بتایا کہ وہ اس جنگل کی حفاظت کرنے والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انسان اور جنگل ہمیشہ دوست رہیں۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں واپس جا کر سب کو بتائے گا کہ یہ جنگل کتنا خوبصورت اور دوستانہ ہے۔ واپس جانے سے پہلے رانی نے علی کو ایک جادوئی پودا دیا اور کہا، یہ پودا گاؤں میں لگانا، یہ امن اور دوستی کی علامت بنے گا۔ یہ پودا گاؤں میں لگانا، یہ پودا امن اور دوستی کی علامت بنے گا۔ گاؤں والوں نے علی اور ٹومی گاؤں واپس آئے اور سب کو جنگل کے دوستوں کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والوں نے علی کی بات مانی اور جنگل کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں اور جنگل کے درمیان دوستی اور محبت بڑھ گئی۔ یوں جادوئی جنگل کا راز علی کی بہادری اور دوستی کی وجہ سے گاؤں والوں نے ہمیشہ اس جنگل کی حفاظت کی۔